حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم معزز سامعین قابل احترام، بزرگان قوم ملت، نوجوان دوستوں، قرآن کریم کی اس شرافات آیت کو عنوان سخن قرار دیا گیا ہے جسے آپ الحمدللہ بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں، اور آیت بھی بخوبی طریقے سے آپ کو یاد ہوگی اور ترجمہ بھی یاد ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آیتیں کثرت سے مجالس میں پڑھی جاتی ہیں، اگر آیت نہیں یاد ہے تو ترجمہ یاد ہوتا ہے، مگر یہ وہ آیت ہے کہ جس کی آپ کو ورڈنگ بھی یاد ہوگی اور ترجمہ بھی یاد ہوگا. اب میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کروں. علماء نہیں غلطی کرتے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ غلطی نہیں کرتے، جنہوں نے مدرسے میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے وہ غلطی نہیں کرتے، جنہوں نے صرف و نحو پڑھی ہے وہ غلطی نہیں کرتے، جو گرامر جانتے ہیں وہ غلطی نہیں کرتے. جو مولوی لائن سے تھوڑا سا دوسرے طرف سے آتے ہیں، ذاکرین میں توجہ کرے گا، علماء میں نہیں ہے، ذاکرین ہے. ذاکر کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو پیشخانی کرتا ہے وہ بھی ذاکر ہے، جو سوسخانی کرتا ہے وہ بھی ذاکر ہے، جو منقبت خواہ ہے وہ بھی ذاکر ہے، جو نحو پڑھتا ہے وہ بھی ذاکر ہے. کوئی انجینئر ہے اگر وہ مجلس پڑھ رہا ہے وہ بھی ذاکر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے وہ مجلس پڑھ رہا ہے وہ بھی ذاکر ہے. مگر آپ اگر کسی ڈاکٹر کو عالم کہیے صحیح نہیں ہے. آپ کسی انجینئر کو جو مجلس پڑھ رہا ہے اس کو کہیے کہ بہت بڑے عالم ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. میں عالم کا معنی یعنی مدرسے کے لائن ہے، تو میں علماء کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلطی کریں. جو ذاکرین ہیں، جنہوں نے مدرسے میں عربی گرامر کو نہیں پڑھا ہے اور عربی نہیں جانتے ہیں، بھائی آپ دیکھیں عربی ایک آفاقی زبان ہے اپنے اندر، اور ایک ایک لفظ آیت چھوڑیے سورہ چھوڑیے ایک ایک زیر زبر ادھر کرنے سے معنی چینج ہو جاتے ہیں. اتنی آفاقی زبان ہے. اور سخت کروں، سواد کو آپ نے سین پڑھ دیا معنی چینج ہو جاتا ہے. عین کو آپ نے الف پڑھ دیا معنی تبدیل ہو جاتا ہے. اتنی آفاقی زبان. اب آپ سوچئے کہ جہاں زیر زبر سے معنی چینج ہو جا رہے ہوں اور اگر وہاں پر قاعدے کی غلطی ہو جائے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا نا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء غلطی نہیں کرتے، ذاکرین غلطی کرتے ہیں. جو مجلسیں پڑھتے ہیں، بھائی ظاہر بات ہے کہ انہوں نے مدرسے کو نہیں دیکھا، انہوں نے عربی نہیں سیکھی ہے، انہیں ضوابط عربی نہیں پتہ ہے، تو غلطی کر جاتے ہیں. ترجمے میں غلطی ہوتی ہے. اب ترجمہ عام طریقے سے کیا کیا جاتا ہے اس آیت کا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک
سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، یہی تو ترجمہ ہوتا ہے۔ اب آپ یقین جانیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے کوئی ایسا ورڈ رکھا ہی نہیں ہے کہ جہاں سے آپ سب سے پسندیدہ کا معنی نکالیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک، ان یعنی بے شک، ان الدین بے شک دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام فقط اسلام۔ اللہ تو سیدھے سیدھے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ مولانا حرج کیا ہے، آپ قابلیت کیوں بیٹھے کر رہے ہیں؟ بھائی اگر کسی نے پسندیدہ کا معنی نکال دیا تو پرابلم کیا ہے اس میں، دقت کیا ہے؟ بھائی دقت ہے تبھی تو پڑھا جا رہا ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اگر دقت نہیں ہوتی اور ہمارے دماغ نے اس کو نہیں کیپچر کیا ہوتا، ہم نہیں محسوس ہوتے یا ہم نہیں غور کرتے تو ہم کیوں یہ پڑھتے بیٹھ کے آپ کے سامنے؟ اب ترجمے میں دقت کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ سب سے پسندیدہ کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ اور دین ہے، بات نہیں ہوتی، کچھ اور دین ہے کہ جو اللہ کو اتنے پسند نہیں ہے کہ جتنا اسلام پسند ہے، یہی تو مانا ہوگا۔ اور یہاں تو اللہ رب العزت یہ کہنا چاہ رہا ہے دین فقط اسلام۔ دین اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھاؤ کہ واٹ از دا دین؟ دین کیا ہے؟ دین کہتے ہیں قانون کو۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں دین کہتے ہیں قانون کو، دین کہتے ہیں لا آف لائف کو، دین کہتے ہیں ضوابط حیات کو، دین کہتے ہیں اسالیب زشت کو، یعنی ہمیں زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بولنا ہے، کہاں کتنا بولنا ہے، یہی تو دین ہے۔ یہ دین ہے، کسی کو دین کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں دین کا ابتدائی دور میں اگر آپ دیکھیں تو دین جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ بچپنے سے ہم پڑھ رہے ہیں، درجہ اول میں ہم نے پڑھا، بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں، دو پارٹ ہوئے۔ کون سے دو پارٹ ہوئے نوجوان دوستوں؟ دین کے دو پارٹ، ایک جڑ اور ایک شاخ، ہے نا؟ بچپنے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں اصول دین یعنی دین کی جڑیں، اور ایک کو کہتے ہیں فروع دین یعنی دین کی شاخیں۔ اب کیونکہ ہر چیزیں جو ہے وہ ایسا ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اصول دین تو 5 ہیں۔ اہل تسنن کے یہاں یعنی اہل سنت حضرات کے یہاں وہ دین 3 مانتے ہیں، ان کے یہاں اصول دین کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ اپنے یہاں بھی پیور طریقے سے 3 ہی تھے، اس میں شاخیں الگ الگ کر دی گئی ہیں تو 5 ہو گئے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ بھائی توحید، اور جب توحید کا آپ نے کہہ دیا تو پھر خدا عادل ہے، 2 الگ الگ چیزیں ہمارے یہاں تقسیم ہو گئی، ان کے یہاں 3 ہی مانتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کے سامنے نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو دین سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین ہے کیا۔ آپ کے اندر جو میتھڈ بیٹھا ہوا ہے دین کا، جو آپ نظریہ رکھتے ہیں، جو آپ کے افکار ہیں دین کے حوالے سے، وہ دین کیا؟ سب سے پہلا یہ پارٹ آف مین کو دیکھیں، جو بیس ہے، بیس کو کہتے ہیں جڑ، اردو میں کہتے ہیں اسے اصول۔ کیا کہتے ہیں؟ اصول، اصول دین یعنی دین کی جڑ۔ تو دین کی جڑ کتنی ہے؟ 5۔ بچپنے سے ہم پڑھ رہے ہیں، توحید، عدل، نبوت، بولیے، امامت، قیامت۔ اصول دین کیا ہے؟ اصول دین کسے کہتے ہیں؟ اصول دین کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت ہم سے یقین چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ یقین چاہتا ہے، بھروسہ چاہتا ہے، اعتماد چاہتا ہے۔ آپ جو ہے وہ خدا کو چھت سے کود کے تو نہیں ثابت کر سکتے نا۔ یہ 4 رکعت نماز پڑھ کے دیکھیے میں توحید ثابت کر رہا ہوں، اللہ اکبر، ثابت ہو جائے گی؟ نہیں، یہاں پر یقین کرنا ہے۔ اصول دین میں ہمیں یقین کرنا ہے۔ فروع دین کیا ہے؟ فروع دین میں ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب یہاں صرف ماننے سے کام نہیں بنے گا۔ جیسے ہم اصول دین کے پرستار ہیں، ہم اصول دین کے ماننے والے ہیں، ہم خدا کے سامنے اپنے سر نیاز کو، اپنے پیشانی عقدت کو جھکا دینے والے ہیں، ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے۔ ہم خدا کو عادل مانتے ہیں، مان لیا ہم نے۔ قیامت آئے گی، مان لیا ہم نے۔ مولا کائنات من جانب اللہ جو ہے وہ امام ہے، مان لیا ہم نے، ہے نا۔ یہاں پر ماننا ہے، یہاں پر عمل نہیں کرنا۔
اصول فروع دین میں کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. کیسے؟ مثلا نماز ہے، ایک انسان گاؤں کے ہر دروازے کے اوپر چیخ چیخ کے یہ کہے کہ میں مانتا ہوں نماز ہے، میں مانتا ہوں نماز ہے، میں مانتا ہوں کہ نماز ہے مگر پڑھتا نہیں ہوں، میں مانتا ہوں کہ روزہ ہے، میں مانتا ہوں کہ روزہ ہے، میں مانتا ہوں کہ روزہ ہے مگر رکھتا نہیں ہوں، میں مانتا ہوں کہ حج ہے، میں مانتا ہوں کہ حج ہے مگر جاؤں گا نہیں، میں مانتا ہوں کہ خمس پارٹ آف دین ہے مگر نکالوں گا نہیں، میں مانتا ہوں کہ نیکی کرنا چاہیے، نیکی کی ہدایت کرنا چاہیے مگر میرے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو میں اسے روکوں گا نہیں، میں کیوں دشمنی ہوں، کہیں برائی ہو رہی ہے تو میں وہاں پر روکوں گا نہیں، میں کیوں کسی سے پنگا لوں صاحب، ہے کہ نہیں؟ تو ہم یہاں پر اپنے اپنے دماغ کے لحاظ سے دین کو اپنے لحاظ سے چلانا شروع کر دیتے. میں آج یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دین کی اصلی ڈیفینیشن کو آپ سمجھے، دین کہتے کسے ہیں، دین کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اصول دین میں تو 5 چیزیں ہیں. فروع دین میں چونکہ ہم ابتدا میں تھے، اطفال میں تھے، ہم کہاں تھے؟ اطفال میں تھے نا. جب ہم نے 5 چیزیں پڑھی ہیں تو ہم کہاں تھے؟ اطفال میں تھے. ہمارے پاس جو ہے وہ شعور نہیں تھا، ہمارے پاس ذہن اس اعلیٰ مقام کے اوپر نہیں تھا، ہمارے پاس اتنے نالج اور اتنا علم، اتنی لیاقت، اتنی صلاحیت نہیں تھی. تو ہمارے جو پرانے مدرسین تھے، ٹیچرز تھے، جو انہوں نے سلیبس تیار کیا، وہ انہوں نے کیا کیا؟ بچوں کے لیے 10 اصول فروع دین کو رکھ دیا. تو ایسا نہیں کہ فروع دین جو ہے صرف یہی 10 ہیں. بھائی والدین کی اطاعت بھی تو فروع دین ہے، بچوں کے اوپر شفقت بھی تو فروع دین ہے، بزرگوں کا احترام بھی تو فروع دین ہے، عالم کا احترام بھی تو فروع دین ہے، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ بہترین طریقے سے پیش آئیے، یہ بھی تو فروع دین ہے. کہ بھائی وہی 10 ہیں، 10 نہیں ہے نا. اب آپ یہ کہیں گے تو ہم تو بچپنے سے وہی رکھتے ہوئے ہیں. ارے رکھنے سے کیا ہے، دماغ لگائیے تھوڑا سا. ہر یہ 5 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیز ہیں وہ آپ کے فروع دین میں آ جائیں گی. توجہ کریں آپ یہاں سے. تو ہر چیز کی جو ہم خدا کے لیے کریں اور خدا سے قریب ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ فروع دین ہے. آئیے اور زیادہ آسان کرو، اور زیادہ آسان کرو. میں آپ کے سامنے دین پڑھ رہا ہوں کہ دین ہے کیا. دین کہتے ہیں ضوابط حیات کو، دین کہتے ہیں جو ہے اسالیب حیات کو، دین کہتے ہیں دستور زندگی کو. اب ظاہر بات ہے کہ یہ ہے کہاں، یہ ہے کہاں؟ یہ کون سی دکان پہ ملتا ہے چلے خرید لے دین، 2 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے مومن ہو جائے؟ یہ کس کمپنی میں ہے؟ کوئی بندہ ہے دین کام کرتا ہے، چل کے وزٹ وغیرہ اس سے کرے اور ہاتھ ملا کے ہم بھی مومن ہو جائیں؟ یہ حضرت دین ہے کہاں؟ یہ کہاں رہتے ہیں؟ لندن رہتے ہیں، امریکہ رہتے ہیں، افغانستان رہتے ہیں، پاکستان رہتے ہیں، یہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ کوئی پتہ بتا کہ چلے ہم بھی ملنے صاحب، ہمیں بھی شوق ہے مومن ہونے کا. مول صاحب ایسا ہے کہ دین جو ہے نہ پھولپور میں ہے اور نہ بہاؤالدین پور میں ہے. تو کہاں ہے؟ جب رسول اللہ ایک دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک کتاب چھوڑی تھی جسے قرآن کہا جاتا ہے. توجہ کرے ذرا سا، جسے قرآن کہا جاتا ہے. یہی ہے دین، یہی ہے دین. اسے پڑھیں، اس کے اوپر غور کریں. میرے نوجوان دوست ہے نا، ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے جو ہے چیزوں کو الگ الگ کر دیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کانسیپٹ کلیئر رکھیں، وگرنہ بہت سی چیزیں کر کے آپ فیل ہو جائیں، ہم فیل ہو جائیں، ہے نا. پتہ چلا محنت بھی کر رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ بیٹ بھی نہیں کر پائے امتحان میں. ہمارا عالم یہی ہوگا. کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. کسی کے بہکانے میں نہیں آئیے، کسی کے کہنے میں نہیں آئیے. اللہ نے آپ کو صاحب عقل پیدا کیا ہے، صاحب ذی شعور پیدا کیا ہے، دماغ دے کے پیدا کیا ہے، جوہر عقل دیا ہے. آپ خود سوچیں، جو چیز نہیں آتی وہ اپنے سے پڑھے لکھے لوگوں سے دریافت کریں. ایسا نہیں ہے. مگر میرا عزیز، میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ چیزوں کو بالکل کلیئر کریں. دین کیا ہے؟ دین کہتے کسے ہیں؟ دین کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دین کی تعریف کیا ہے؟
دین کی وضاحت کیا ہے، دین کی تشریح کیا ہے. تو دین آئیے آپ کو سمجھاؤں کہ دین ہے کیا. کائنات میں جو بھی آپ اچھا کام کریے، جہاں سے آپ کو لگے کہ میں اپنے خدا سے قریب ہو رہا ہوں، دین ہے. ٹھیک ہے. مولوی صاحب کا نمبر بعد میں آتا ہے. اللہ رب العزت نے پہلے تو آپ کے دل کے اندر ہی ایک آیت اللہ بیٹھایا ہوا ہے. اللہ نے، ہاں یہ جان لیجیے، کہیں مولوی صاحب کیا نہیں جانا. آپ غلط کام کریے گا، جو آپ کے اندر ضمیر ہے وہ آپ کو ٹوکے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. مگر انسان اس کے اوپر اپنے قدم کو رکھ کے چڑھ کے جاتا ہے. معلوم ہے کہ غلط کر رہے ہیں، دل ہے کہ روک رہا ہے، ضمیر ہے کہ روک رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اپنے خواہشات کی پیروی کیے ہوئے اس کے ضمیر کے منہ کے اوپر قدم رکھ کے جو ہے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو جوان ہے نا. پھر ہم نے مذاق کیا، ہم نے دین کا مذاق بنایا. تو دین کی آسان سی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جہاں ہم خدا سے منظر بھائی قریب ہو، یہی دین ہے. آئیے اور زیادہ آسان کروں کہ دین ہے کیا. بھائی ہمارا یہ جسم ہے اور میری ویلو تب تک ہے کہ جب تک میں بول رہا ہوں، ہے نا. میری عظمت کب ہے؟ جب میں بول رہا ہوں. اچھا میرا انتقال ہو جائے اور آپ قابل صاحب سے کہیے صاحب آپ بولیے، بہت چہک چہک کے بولتے تھے، اب بولیے، اب تھوڑا چشمہ اٹھا لیجیے، بغل میں رکھا ہوا ہے، روح نکل گئی ہے، چشمہ اٹھا لیجیے. ایک دن کا انسان نہیں ہلا سکتا جب روح نکل جائے باڈی سے. جب تک روح ہے تب تک تو آپ دوڑتے رہیے، خوب پڑھتے رہیے، خوب دماغ کا استعمال کرتے رہیے، خوب ادھر ادھر کرتے رہیے، جو چاہیے وہ کریے اپنی زندگی میں. مگر جہاں روح قبض انصری سے نکلی، جسم سے نکلی، اب انسان کیا ہو جاتا ہے؟ محتاج ہو جاتا ہے. اب انسان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اب انسان کے کان سن نہیں سکتے، اب انسان کا دماغ چل نہیں سکتا، اب انسان کے پیر کام نہیں کرتے، اب انسان کا ہاتھ کام نہیں کرتا. یہ انسان بالکل بیکار ہو گیا. توجہ کریں آپ، ہم نے دین کو کیا سمجھا ہے؟ ذرا سا کانسیپٹ کلیئر کریں اپنا. ہم نے دین کو کیا سمجھا ہے؟ ہم نے دین کو یہ سمجھا ہے کہ جو زکات و خمس و جہاد، یہ تمام چیزیں دین ہے. یہ جزوے دین ہے، کلے دین نہیں ہے. کلے دین کچھ اور ہے. ہم نے چیزوں کو پارٹ پارٹ میں کر دیا تو ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے علی کو الگ سے دیکھا، دین کو الگ سے دیکھا. ہم نے حسین کو الگ سے دیکھا، نماز کو الگ سے دیکھا. ہم نے امام زین العابدین کو الگ دیکھا اور اس کے بعد شریعت کو الگ دیکھا. ہم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو الگ دیکھا اور اس کے بعد ہم نے چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھا تو ہمیں چیزیں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں، وہ گڑبڑ ہو گیا. بھائی ایک سبجیکٹ، میرے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سبجیکٹ میتھ ہے مثلا. اگر آپ اچھا پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک اچھی ٹیچر کو ابتدا سے پکڑ لیجیے میتھ کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا کبھی کانسیپٹ جو ہے گڑبڑ نہیں ہوگا. مگر آپ جو ہے ہر سال پیچھے بدلتے رہیے. آج آپ نے ان سے پڑھا اور دوسرے سال پھر دوسرے کے یہاں پڑھا، پھر آپ کا لڑکا کسی لائق نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ اپنے مذہب سے پڑھائے گا اور دوسرا سال اپنے مذہب سے پڑھائے گا، تیسرا اپنے مذہب سے پڑھائے گا، چوتھا اپنے مذہب سے پڑھائے گا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بھائی کوئی مرض ہے، مجھے بخار ہے، تو کسی جو ہے ایک ڈاکٹر کے یہاں جائیے گا تو اس کو کہتے ہیں جیسے فیملی ڈاکٹر ہے، سب کچھ ہمارا دیکھتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ہم کو کب نزلہ ہونا ہے، کب بخار آنا ہے. جب نزلہ ہو جائے تو کون والی دوا دے دینا ہے، جب بخار ہو جائے تو کون والی دوا دے دینا ہے. مگر مجھے کو ایک مرض ہوا اور میں بار بار ڈاکٹر بدل رہا ہوں، ہر دوسرے دن میں ڈاکٹر بدل رہا ہوں، مجھے اثر انداز فائدہ نہیں ہوگا. اب میں آپ کے سامنے یہ چیزیں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اپنا کانسیپٹ صحیح کریں. چیزیں الگ نہیں ہیں. اہل البیت اور دین دو چیزیں نہیں ہیں. قرآن اور اہل بیت الگ نہیں ہے. اہل بیت بھی قرآن ہے اور قرآن بھی قرآن ہے. آپ نے بچپنے میں یا ابھی سے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، دونوں کے لیے دو لفظ کا استعمال ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں قرآن صامت. بات پہنچے نا بھائی،
کبھی میری طرف بھی نظر عنایت کیجیے، کسی نامی ہی پڑھیے گئے، صلوات پڑھیے محمد والے بتائیں، صرف شیکسپیئر ہی پڑھو گے، مجھے نہیں پڑھو گے؟ صرف بالکی کی جو ہے مہابھارت ہے رامائن ہی پڑھو گے، مجھے نہیں پڑھو گے، مجھے نہیں سیکھو گے؟ میں تمہارا دین ہوں، میں تمہاری شریعت ہوں، اب میری طرف بھی توجہ کرو۔ مگر ہم کیا ہیں؟ ہم تو اپنے زاویے سے دین کو چلانا چاہتے ہیں، اپنے لحاظ سے دین کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوان دوستوں، دین کی روح کو سمجھے، یہ چیزیں الگ الگ نہیں ہے۔ قرآن ناطق کہتے بولتا ہوا قرآن، اگر اہل بیت بولتے ہوئے قرآن نہیں ہوتے تو سر قلم ہو جانے کے بعد کیونکہ نیتا پر کبھی امام حسین تلاوت نہیں کرتے۔ یہ بولتے ہوئے قرآن ہے، اسی لیے تلاوت کر رہے ہیں نو کے نیزے کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ جب جسم سے روح نکل جائے تو پھر کوئی ویلو جسم کی نہیں ہوتی۔ پڑھتے رہیں، نماز رکھتے رہیں، روزہ جاتے رہیں، حج کے اوپر پیسہ خرچے کرتے رہیں، زیارت کرتے رہیں، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، مگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے سینے کے اندر۔ جناب اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ اگر نماز کے اوپر جنت ملنی ہوتی، شکیل بھائی سنیں نوجوان دوست، اگر صرف نماز کے اوپر جنت ملنی ہوتی تو جو ہمارے بھائی جان لوگ ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں، بہت نہیں بہت آگے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں تو مغرب میں 3 صف نہیں لگ پاتی، ان کے ہاں صبح میں 10 صف لگتی ہے۔ صبح میں جب ان کے ہاں جو ہے نمازی نکلے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی مال سے جو ہے بھیڑ چھوٹی ہوئی اور ان کو بھگایا جا رہا ہے، جاؤ 10 بج گیا، جاؤ نکلو، چلو چلو، ہے نا؟ اگر صرف نماز کے اوپر، میں یہ غلط بات کر رہا ہوں؟ نہیں، تائید کریں نا۔ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں اہل سنت والجماعت کیا میں نے پڑھا، میں نے سب ماحول دیکھے ہیں، ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی ہے اور ہاتھ کھول کے بھی پڑھی ہے، ہاں سب بالکل دیکھ داکھ کے آیا ہوں میں، اس لیے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر صرف نماز کی وجہ سے ہونا ہے پھر وہ ہم سے بہت آگے ہوں گے جنت کے معاملے میں۔ صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے تو بہت آگے ہوں گے، وہ بیچارے مار کھا جائیں گے کہاں پر؟ محبت اہل بیت میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وداؤٹ محبت اہل بیت نہ نماز قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکات قبول ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نماز کے لیے وَإِن قُبِلَتْ مَا سِوَاهُ وَإِن رُدَّتْ مَا سِوَاهُ، اگر نماز رد کر دی گئی تو تمام اعمال رد کر دیے جائیں گے، اور اگر نماز قبول کر لی گئی تو تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے۔ تمام زندگی کے اعمال کا انحصار نماز کے اوپر ہے، اور نماز کا انحصار محبت اہل بیت کے اوپر ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ختم کر رہا ہوں گفتگو کو، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ روح دین کو سمجھے، دین کسے کہتے ہیں، دین کی ڈیفینیشن کیا ہے، دین کی تعریف کیا ہے، دین کی اصل روح کیا ہے۔ نماز و حج و زکات و خمس و جہاد، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ جزوے دین ہے، اصل دین نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جب روح جو ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہے تو پھر کوئی ویلو نہیں ہے، پڑھتے رہیے نماز، رکھتے رہیے روزہ، کیونکہ اصل روح نہیں ہے، اصل روح نہیں ہے۔ جب اصل روح نہیں ہے تو پھر نماز کسی کام کی نہیں ہے، پھر روزہ کسی کام کا نہیں ہے، پھر حج پہ جانا کوئی کام نہیں دے گا، پھر خون نکالنا کوئی کام نہیں دے گا، پھر نیکیاں کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ روح ہی نہیں ہے۔ بھیا روح کیا ہے مولوی صاحب؟ تو آئیے معصوم رائے تھے 6 مصرے 2 گھنٹہ پڑھوں میں آپ کے سامنے قسم خدا، 2 گھنٹے، اور یہ جو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں یہ پورے طریقے سے مکمل اصل دین آپ کے ذہنوں کے اندر اتارنے جا رہا ہوں۔ دین کیا ہے؟ معصوم رائے نے کہا کہ اسلام میرے نانا کی عزت کا نام ہے، اسلام میرے بابا کی قوت کا نام ہے، اسلام میری ماں کی بذات کا نام ہے، اسلام میرے بھائی کی طاقت کا نام ہے۔ دین سمجھا رہا ہوں آپ کو، دین کہتے کسے؟ روح دین کیا ہے، اصل دین کیا ہے؟ اسلام میرے نانا کی عزت کا نام ہے، اسلام میری ماں کی بذات کا نام ہے، اسلام میرے بابا کی طاقت کا نام ہے،
اسلام میرے بھائی کی قوت کا نام ہے، اسلام میرا دل، میری جان، میرا چین ہے، اسلام ہی کا اس میں گرامی حسین ہے، اسلام ہی کا اس میں گرامی حسین ہے۔ بات کو بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا میں، اسلام ہی کا اس میں گرامی حسین ہے۔ کیوں حسین ہے؟ کیوں اہل بیت ہیں؟ کیوں ہے؟ سوچی نا کیوں ہے؟ جو ہماری جان بچا لیتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر اگر کسی انسان کی جان بچا لیتا ہے، بھگوان ہے، ہوتا ہی نہیں، بھگوان کا وہاں پہ بھگوان ہے نا؟ کیوں؟ اس نے جان بچائی ہے، جبکہ ڈاکٹر نے جان نہیں بچایا، ڈاکٹر نے کوشش کیا ہے، حیات اللہ نے دی اسے، مگر وہ نیچے بیٹھا ہوا انسان جو بیمار ہے، جو مریض ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ آپ اوپر اللہ، نیچے آپ کی وجہ سے ہماری جان جو ہے وہ بچی ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ اسلام سانسیں توڑ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون پلا کر اسلام کے رگوں میں روانی پیدا کر دی، اسلام دم توڑ رہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اسے جوانی میں عطا فرمایا تھا، اسلام بے رجا ہو رہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے زینب کی چادر اڑا کر اپنے پناہ میں لے لیا، اسلام نیست و نابود ہو رہا تھا۔ یزید کیا چاہ رہا تھا؟ یزید یہی تو چاہ رہا تھا کہ دین مٹ جائے، نماز نہ رہے، روزہ نہ رہے، حج نہ رہے، خمس نہ رہے، ماں بہن بیٹیوں کا رشتہ نہ رہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں، ہم دین کو اپنے زاویے کے اوپر چلائیں، اپنے انداز سے چلائیں، اس دین کی کوئی شکلوں کو تبدیل کر دیا جائے کہ انسان پہچان نہ سکے کہ یہ دین محمدی ہے۔ یہ بھی یہ چاہ رہا ہے اماموں کا نہیں، یہ نہیں مجھے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ شہزادی عالمینات ان کے لال کا بھروسہ دینے کے لیے بیٹھے، کہتے ہیں اہل بیت جب گریا کرتے تھے، ہم روتے ہیں تو ہم شرماتے ہیں، ہمارا منہ کیسا بنے گا، کون دیکھ رہا ہے، کیا کہیں گے لوگ، روایتیں کہتی ہیں کہ اہل بیت کے مصائب پر ایسے ہو کہ جیسے تمہارے جوان بیٹے کا لاشا نکل رہا ہے تمہارے جب محرم آتا تھا نا تو مدینے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ محرم آ گیا، روایت اٹھتی ہوئی ہے، کیسے لوگوں کو پتہ چلتا؟ روایتوں نے کہا کہ اہل بیت کے گھر سے اتنے بلند آواز سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی کہ مدینے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ محرم آ گیا، اللہ خط کر دیا میرے آج کو محرم، حسین والد کربلا، حسین زمین کربلا کے اوپر پہنچ چکے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے زمین لے لی، اور زمین کس کے نام دی؟ جناب علی اکبر علیہ السلام کے نام۔ اللہ اللہ، میں نے آپ کو پڑھا تھا کہ مصائب حسین میں دو مصائب سب سے زیادہ سخت ہیں، ایک مصائب زینب کی بیویائی کا، اور دوسرا مصائب جناب علی اکبر کی جوانی کا۔ مولانا جیسے جب جوان لال کڑوے زبان باپ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہو نا، بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، اس کے ساتھ ہمیں اولاد دینا، ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں کسی نہ کسی امید سے نا، بچہ 10 سال کا ہوگا تو دیکھ کے خوشی ہوتی، یہ کل کام آئے گا، 18 سال کا ہوگا تو اور اچھا لگتا ہے کہ میرا جو ہے سفر بنے گا، میرا ساتھی ہوگا، میرا بھتیجا ہوگا،
آپ سوچیں کہ 18 سال کا یہ جوان امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں میرے لال میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں، تمہیں زینب نے پالا، مولا میری بات ہے نا، میرے لال تمہیں زینب نے پالا، تمہیں پھپھی جان نے پالا، جاؤ پھپھی جان سے اجازت لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، آتے ہیں، آنے کی بات کرتے ہیں پھپھی جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ جناب میں نے تو یہ مقام اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے میرے لال علی اکبر کیا 18 سال بیٹا اسی لیے پالا کہ تمہیں مرنے کے لیے بھیج دوں؟ ایک مرتبہ عجیب سا جملہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے یہاں دیکھا اور تب اجازت دیا جناب نے کہا ہے پھپھی اماں کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ اماں زہرا کا بیٹا شہید کر دیا جائے اور آپ کا بیٹا بچ جائے؟ آپ کا بیٹا بچ جائے اور اماں زہرا کا بیٹا شہید کر دیا جائے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جناب زینب اور مقام کھڑی ہو جاتی ہیں اور کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہے میرے لال علی اکبر تمہارے جیسے 1000 علی اکبر کا حسین کے اوپر قربان کر سکتی ہو بیٹا، جاؤ خدا حافظ۔ ایک مرتبہ خدا حافظ کہتے باپ سے رخصت ہوئے، حکومت مسائل نہیں پڑھتا میرے دل کو، باپ سے رخصت ہو کے میدان کارزار میں آ جاتے ہیں۔ روایتوں نے کہا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے کہاں تک جنگ کرتے۔ ایک مرتبہ زمین کربلا کے اوپر آئے، زمین کربلا کے اوپر آئے تو سلام کیا علیہ منی السلام، اے میرے بابا سلام آخر قبول کریے، آنے کی ضرورت نہیں ہے، علیہ منی السلام، اے میرے بابا خدا حافظ۔ ایک مرتبہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے کانوں سے جب یہ آواز گونجی ہے لگی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ باپ ہے رہا نہیں جاتا ہے اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ روایتوں نے کہا کہ گر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، گر رہے تھے پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت ہے پارسی روایت کے قدر اللہ کے قدر داموں پر دام رسید، حسین اکبر کے پاس چل کے نہیں پہنچے تھے بلکہ کونیوں جو ہے جناب علی اکبر کے پاس پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جوان لال ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایک ہاتھ سینے کے اوپر رکھے ہوئے، مکمل مسائل تمام ہو گئے میرے دنوں، ایک ہاتھ سینے کے اوپر رکھے ہوئے تھے جناب علی اکبر۔ جب امام حسین علیہ السلام پہنچنے کے بعد کہتے میرے لال اکبر یہ ایک ہاتھ سینے پہ کیوں رکھے ہو بیٹا؟ کہا بابا نیزے کی یعنی سینے کے اندر ٹوٹ گئی ہے۔ حسین نے کہا میرے لال علی اکبر گھبراؤ نہیں بیٹا، تمہارا بابا آ گیا ہے۔ ایک ہاتھ زمین کربلا کے اوپر رکھا، ایک ہاتھ اکبر کے نیزے کے اندر دیا اور یا علی کہہ کے چاہتے ہیں کہ کھینچ لے، نیزہ نہیں نکلتا، دوسری مرتبہ چاہتے ہیں کہ کھینچے، نیزہ نہیں نکلتا، ایک مرتبہ نجف کی طرف رک کر دیا اور رک کرنے کے بعد عجیب جملہ کہا اے بابا 2 انگلیوں سے بابا خیبر کو اکھاڑنا بڑا آسان تھا مگر جوان کے سینے سے برچھی کی انی نکالنا بابا بڑی مشکل ہے۔ ایک مرتبہ یا علی کہہ کے اکبر کے سینے سے نیزے کی انی نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، روح کپتے انتری سے پرواز ہو گئی، حسین ہاتھوں کو ملتے رہ گئے، اے میرے لال تمہارے پاس حسین کی نور۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے، تیری عظمت و جلالت کا تجھے واسطہ ہے، بیت علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا۔ میرے اللہ جتنے مومن مومنات جہاں کہیں بھی ہیں ان کی عزت و آبرو کو محفوظ فرما، جو مقبوض حال ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ جتنے مومنین یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ان کی تمام تر نیک خواہشات کو مکمل فرما، جو نوجوان بے روزگار ہے میرے مالک انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہے انہیں زیادہ سے زیادہ ترقی عنایت فرما، میرے مالک ہمیں سچا عزادار حسین بننے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ تیرے عظیم بارگاہ میں سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ ہمارے